اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، صرف اور صرف قیامت آنا باقی ہے، وہ آئے گی بس۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یا کہہ لیجیے کہ قرآن ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا قرآن کے اندر زندگی گزارنے کی، جو اصول بیان فرمائے، اس کے اندر قصص بھی بیان فرمائے، اس کے اندر اولاد کی تربیت کیسی کرنی یہ بھی بیان فرمایا، کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، جنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا، اپنے وقت کے رسول کی بات کو مانا، ان کی زندگی کیسی گزری یہ بھی بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسانوں کا وجود بخشا اور انسانوں کا سلسلہ جب حضرت آدم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کیا اور چلایا پھیلایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کی رہبری کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا کہ نبی آتے گئے، رسول آتے گئے، ہر نبی ہر رسول اپنی قوم اپنے علاقے کی طرف آتے اور لوگوں کی رہبری کرتے، رہنمائی کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں زندگی گزارنے کی جو اصول قوانین بنائے تھے ان کو بھی نازل فرمایا، یعنی کہ صحیفے اور کتابیں، صحیفے اور کتابیں، تقریباً 100 صحیفے یا اس سے زائد کے صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جیسے کہ سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ نے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کے ملنے سے پہلے جو صحائف نازل کیے گئے، ایسے ہی حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، بہرحال یہ نبیوں پر صحائف آئے، کچھ نبیوں پر کتابیں، کچھ رسولوں کو کتابیں دی گئی ہیں۔ کتابیں تو 4 مشہور کتابیں، توریت، زبور، انجیل، اس کے بعد قرآن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں یہ زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے۔ سب سے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین، فخر موجودات ہیں، اور آپ ہی ہیں جو سید الآخرین ہیں، آپ ہی ہیں جن کے بعد لا نبی بعد، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ ہی ہیں جس کی وجہ سے اس دنیا کا نظام بخشا گیا، وجود بخشا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، وہ بھی آخری کتاب ہے۔ اب وہ آخری کتاب ہے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، صرف اور صرف قیامت آنا باقی ہے، وہ آئے گی بس۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یا کہہ لیجیے کہ قرآن ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا قرآن کے اندر زندگی گزارنے کی، جو اصول بیان فرمائے، اس کے اندر قصص بھی بیان فرمائے، اس کے اندر اولاد کی تربیت کیسی کرنی یہ بھی بیان فرمایا، کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، جنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا، اپنے وقت کے رسول کی بات کو مانا، ان کی زندگی کیسی گزری یہ بھی بیان فرمایا، جنہوں نے اپنے وقت کے رسول کی بات کو نہیں مانا وہ کیسے ہلاک ہوئے وہ بھی بیان فرمائے گے، قصص بیان فرمائے گے۔ یہ جو اس کے اندر قصص بیان فرمائے، قصے بیان فرمائے، قوموں کے تذکرے بیان فرمائے، وہ چٹخارا لینے کے لیے نہیں ہے۔ فَاعْتَبِرْ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ اس لیے ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، کہ ہم بھی انہی راستوں پر نہ چلنے لگے جس راستے پر قوم عاد چلی، قوم سمود چلی، قوم لوط چلی، فرعون کے ماننے والے چلے۔ اگر انہی راستوں پہ ہم بھی چلیں گے تو ہمارا حشر بھی ویسا ہو جائے، ہمارا حشر بھی ایسا ہو جائے، ہم پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ یہ اس وجہ سے اس کے اندر قصے بیان کیے کہ ان قصوں سے عبرت حاصل کرے۔ اولاد کی تربیت کرنی، رہنا کیسے، یہ بھی بیان کیا گیا، احکامات نازل کیے گئے یہ بھی بیان کیے گئے، رسولوں کی فضیلت بیان کی گئی یہ بھی بیان اس کے اندر بیان ہے، قرآن کا خود کتنا بڑا مرتبہ ہے یہ بھی بیان کیا۔
قرآن کتنے درجے کی کتاب ہے، قرآن کے پڑھنے سے کیا فائدے ہوں گے؟ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ اس کا ایک لفظ پڑھیں، ایک حرف پڑھیں، ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی ہے، اس ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ بلکہ اگر آپ قرآن نہ پڑھیں بلکہ آپ قرآن سنیں تب بھی ثواب اللہ مرحمت فرمائے گا۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نازل نہیں فرمائے گی، کوئی ایسی کتاب بنی ہی نہیں ہے جس کے پڑھنے سے بھی ثواب ہو، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہو، جس کا چھونا بھی ثواب ہو، جس پر عمل کرنے سے بھی ثواب ملے، جس کو یاد کرنے سے انسان حافظ بن جائے، جس کے معانی کو سمجھنے سے عالم بن جائے، جس کی تفسیر کرنے سے آدمی مفسر بن جائے، اس پر عمل کرنے سے انسان ولی بن جائے، اللہ کا قریبی بن جائے۔ یہ واحد ایسی کتاب صرف قرآن ہے، باقی کوئی کتاب نہیں۔ اللہ کے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خواہ میں زیارت فرمائی۔ خواہ میں زیارت فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللہ یہ بتاؤ تمہارا قرب کیسے حاصل کیا گیا؟ حالانکہ حدیث بھی ہے اللہ کے نبی کی، حدیث کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ اللہ کا قرب کس طریقے سے حاصل کیا جائے، تو فرمایا اس چیز کے ذریعے سے حاصل کیا جائے جو اللہ سے نکلی ہے۔ اللہ سے کیا نکلی؟ اللہ کا کلام نکلا۔ کلام کہتے ہیں گفتگو کرنے کو، بات کرنے کو۔ کلام کہتے ہیں گفتگو کرنا، بات کرنا۔ جو عالم ہے، جو نحو سر پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کلام کیا ہے، کلمہ ہے۔ کلام کہتے ہیں گفتگو کرنا، یعنی یہ کلام اللہ، یعنی اللہ کی گفتگو، اللہ کی بات ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا، جو بول دیا، جو الفاظ نکال دی، وہی ہے کلام۔ اللہ مصلحتوں سے واقف ہے، انسان کی حکمتوں سے واقف ہوتا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کب کون سی سورت، کب کون سی آیت کو کہاں نازل کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن کو جب نازل فرمایا ہے، صحابہ کرام کو خوش ہو گئے، جیسے کہ نماز کی فرضیت سے خوش ہوئے کہ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ مل گیا۔ کہ جب دل کرتا ہے، وحشت میں ہوتے ہیں، تو ہم قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ساری وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے یہ۔ تو کلام کہتے ہیں گفتگو کرنے کو، بات کرتے ہیں۔ ہم جب اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہیں گویا کہ اللہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، شیطانوں کا ختم ہو جاتا ہے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کو سننے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حالانکہ اس میں دعا کا بھی دخل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی بدھ و جمعرات کے بیچ کی رات میں، لیکن قرآن کو بھی سنا تھا سورہ طٰہٰ کی آیات کو، اور اس سے پہلے بھی وہ سنتے تھے چھپ چھپ کے۔ حالانکہ عمر بن خطاب ایسی شخصیت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایمان لانے سے پہلے ابو جہل بھی موجود ہے مکہ میں، عتبہ بھی موجود ہیں، شیبہ بھی موجود ہیں، ابو لہب بھی موجود ہیں، سب بہت بڑے بڑے، امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، یہ بڑے بڑے جغادری لوگ ہیں، قریش کے قبیلے کے سردار ہیں۔ ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی جو نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے ستایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا ہے، لیکن کھلے عام لفظوں میں یہ نہیں کہہ سکے جیسے عمر بن خطاب نے کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے رہوں گا۔ یہ صرف عمر بن خطاب کی شخصیت کی ہستی تھی جنہوں نے یہ الفاظ کہے تھے۔ قرآن سنا، اللہ نے ان کو ایمان سے نوازا، ہدایت سے نوازا۔ حالانکہ ان کے باپ خطاب کہا کرتے تھے کہ عمر تم کرو گے کیا، تمہیں اونٹ چرانے بھی نہیں آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا دیا، اور ایسی اصطلاحات نافذ فرما دی ہیں کہ ان کے اصطلاحات جو نافذ کی ہوئی آج بھی جاری لاگو ہیں، آج بھی لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ جو عدالتوں کا نظام ہے یہ عمر بن خطاب کا بنایا ہوا ہے، وکلا وکیلوں کا نظام ہے عمر بن خطاب کا بنایا ہوا ہے، یہ فوج کی چھاونی کا نظام ہے عمر بن خطاب کا بنایا ہوا ہے، یہ جو ڈاک کا نظام ہے یہ عمر بن خطاب کا بنایا ہوا ہے، ہر فوجی 4 مہینے اپنی سرحد کرے گا اس کے بعد چھٹی ہے، یہ عمر بن خطاب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ سارے نظام انہوں نے بنائے۔
بہت ساری چیزیں آج ہمارے ملکوں میں رائج ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جب کوئی بڑا شاعر یا بڑا کوئی سردار مکہ کے اندر آتا تھا تو یہ کفار مکہ جاتے تھے اس کے پاس، کہتے تھے کہ اس محمد کے پاس مت جانا، وہ ایسی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، ایسی باتیں بتاتا ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جادوگر ہو، وہ کاہن ہو، اس کی باتیں نہ سننا، اس کے قرآن کو نہ سننا، ورنہ تم اس پر ایمان لے آؤ گے، اس کے جیسے ہو جاؤ گے، اس کے دین میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ اگر بیٹا پڑھے، اولاد علم حاصل کرے، اولاد حافظ قرآن ہو جائے، حافظ قرآن ہوا کون؟ اولاد۔ تاج کس کو پہنایا جا رہا ہے؟ والدین۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے، کوئی ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر کی پڑھے اولاد اور ایسا روشن چمکدار تاج پہنایا جائے گا ماں باپ کو، حالانکہ ماں باپ نے نہیں پڑھا ہے، لیکن اس کی برکت سے ماں باپ کو پہنایا جا رہا ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس تاج کی روشنی کے آندے پھیکی پڑ جائے گی، ماند پڑ جائے گی، پھیکی ہو جائے گی۔ تو سوچو حافظ قرآن کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، جس نے اس قرآن کو اپنے سینے میں بسایا ہوگا اس کا کتنا اونچا لیول ہوگا۔ بلکہ مزید آگے اللہ کے نبی نے اور فرمایا، آگے 2 قدم پڑھ کے اور فرمایا دوسری حدیث کے اندر کہ ایسے 10 آدمیوں کی وہ سفارش کرے گا جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہے، ایسے 10 آدمی جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہے، وہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اللہ اس کو حق دے گا کہ تم شفاعت کرو، ایسے 10 آدمی جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے تو میں نماز نہ پڑھوں، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے تو میں گناہ کرتا رہوں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، یہ تو پھر جرات ہو جائے گی گناہوں پر۔ دیکھو اللہ کی رحمت سے امید رکھو، اللہ کی ذات سے مایوسی کفر ہے، مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے، مایوسی کبھی نہ ہونی چاہیے۔ اللہ کی ذات سے آخری سانس تک، آخری قدم تک اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے، لیکن امید اتنی زیادہ نہ ہو کہ گناہوں پر جرأت ہو جائے، گناہ بھی نہ ہونا چاہیے، گناہوں سے ڈرنا بھی چاہیے کہ گناہ نہ ہونے پائے۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، بلکہ قرآن کے اندر تو ایسی صورتیں ہیں کہ اگر کہا کہ جیسے سورہ یاسین ہے، کہا سورہ یاسین کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، کہا کہ جب چاکنی کا عالم ہو، نسا کا وقت ہو، یعنی جب کسی کی روح نکلنے والی ہو، کہا اس کے سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ روح کے نکلنے میں آسانی۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، انشاءاللہ فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ سورہ کہف کی تلاوت کرو گے، اگر دجال کا فتنہ ظاہر بھی ہو جائے، دجال کی فتنے سے محفوظ ہو جائے گا وہ انسان جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا، جنات شیاطین بھاگ جائیں گے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرو کہ بیماریوں سے شفا پا جاؤ گے۔ سورہ فاتحہ کے اندر تو ہر بیماری کا شفا ہے، یہ ساری قرآن کے اندر ہے۔ اور قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ آپ اس کے صفحہ کو، اس کی 4 لینوں کو، 4 سطروں کو آپ صبح سے لے کے شام تک پڑھیں، آپ کی طبیعت کبھی اکتائے گی نہیں، آپ کا دل کبھی پوچھے گا نہیں۔ پہلے جب آپ ایک بار پڑھو گے تو دوسری بار پڑھو گے تو دوسری بار کا پڑھا ہوا پہلی بار سے اچھا لگے گا، تیسری بار کا، حالانکہ اگر دیکھا جائے آپ کا اپنا کوئی محبوب ہے، اس کا میسج آ جائے، آپ اس کو کہتے لیٹر آ جائے، خط آ جائے، تو اس کو 1 بار پڑھو گے، 2 بار پڑھو گے، 50 بار پڑھو گے، طبیعت اکتا جائے کہ بار بار۔ لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے، قرآن کے ایک صفحے کو آپ بار بار پڑھتے رہو، بار بار پڑھتے، صبح سے لے کے شام تک۔ دیکھو حافظوں کو دیکھو، صبح سے لے کے شام تک ایک ہی صفحے کو رٹ رہے، بار بار پڑھ رہے، بار بار پڑھ رہے، یاد کر رہے، دل اکساتا نہیں ہے، طبیعت میں اداسی نہیں آتی ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو جب قرآن کے احکامات پر عمل کیا جائے تو سوچو کتنے بڑا اللہ کے نزدیک ہمارا مرتبہ ہوگا۔ یہ قرآن کا مرتبہ، اللہ نے فرمایا، ایسے نہیں فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، ایسے نہیں فرما دیا، بہت اونچا مرتبہ۔ یہ قرآن جس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، یہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی بھی دے گا، انہوں نے ہماری تلاوت نہیں کی تھی، ہمارا جو فرض تھا اس کو ادا نہیں کیا،
ہمارے احکامات پر عمل نہیں کیے، اللہ ان کی پکڑ فرما لے۔ اسی قرآن میں سورہ ملک ہے، آپ پڑھیے عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہم پڑھتے کہاں، ہم عمل کہاں کرتے ہیں؟ ہم تو اتنے بے حس ہو چکے ہیں، 15 دن پہ ایک بار جو وہ ہوتا درس قرآن، اس میں 12 آدمی ہوتے ہیں، اعلان ہوتا باقاعدہ جمعے کے دن۔ جس قرآن کے پڑھنے سے اتنی ساری فضیلتیں ہیں، جس قرآن پر عمل کرنے سے صحابہ کرام ہو گئے، جس قرآن پر عمل کرنے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو گئے، جس قرآن کو سننے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، جس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نظام کو قائم فرمایا، جس قرآن پر عمل کرنے سے انسان متقی ہو جاتا ہے، اس قرآن کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ 15 دن کے بعد مسجدوں میں درس قرآن ہوتا ہے، ہم اس میں شامل ہونا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اتنے بے حس بے غرض ہو چکے ہیں ہم۔ میں کھلے عام کہتا ہوں اس بات کو۔ پچھلے اتوار کو میں نے اعلان کیا، اس سے پچھلے 15 دن میں صرف ایک بار ہوتا ہے، 20 منٹ کا ٹائم ہے، صرف 20 منٹ 25 منٹ۔ ہمارے لوگوں کے پاس 20 منٹ کے لیے ٹائم نہیں ہے اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے۔ قسم رب ذوالجلال کی یاد رکھنا، اگر اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کے قرآن سے تم پیٹ موڑو گے، اللہ کی رحمت اگر 1 منٹ کے لیے بھی، 1 لمحے کے لیے بھی اگر اس نے منہ موڑ لیا، قسم رب ذوالجلال کی دنیا میں ہلاک برباد ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ہلاک برباد ہو جاؤ گے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اللہ کے قرآن کو، اللہ کو، اللہ کے نظام کو، اللہ کی نمازوں کو؟ یہاں پہ سجدہ جھکانا، سر کو جھکانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہو، قرآن کو سننا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہو، درس قرآن میں شامل ہونا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہو۔ کیا سمجھتے ہو اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا؟ کیا سمجھتے ہو اللہ سمیع نہیں ہے، اللہ بصیر نہیں ہے، اللہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ سنتا نہیں ہے؟ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم قرآن سے پسے پشت اس کو ڈال رہے ہیں، قرآن سے پیٹ دکھا رہے ہیں قرآن کو۔ ایک آدمی آ رہا 15 دن پہ، باہر سے آ رہا ہے، اپنی مسجد سے چل کے آ رہا ہے، وہ اپنا ٹائم لے کے آ رہا ہے، نہ تم سے پیسے کا سوال ہے، نہ تم سے کپڑے کا سوال ہے، وہ اللہ کے لیے آ رہا ہے۔ صرف تم سے اتنا سوال ہے کہ 30-25 منٹ اس انسان کو دے دو، وہ تمہیں پھر آنے کے بعد کیا کرے گا؟ وہ تمہیں قرآن پڑھ کے سنائے گا، قرآن کے حکامات پڑھ کے سنائے گا، اللہ نے کیا کہا ہے، بندوں سے کیسے مخاطب ہے۔ اللہ جو ہے بندوں سے قرآن کے اندر کبھی میٹھے میٹھے الفاظوں میں مخاطب ہے، کبھی نرم لہجے میں گفتگو ہے، کبھی سخت لہجے میں گفتگو ہے۔ جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کبھی ڈانٹتا ہے، کبھی نرمی سے سمجھاتا ہے، کبھی تھپڑ بھی مارتا ہے، واقعات بتاتا ہے، تم اس کے جیسے نہ ہو جانا۔ ایسے اللہ قرآن میں بھی سمجھا رہا ہے، تم ایسے بنو۔ کبھی یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کبھی لوگوں کا خطاب ہے، کبھی ایمان والوں سے خطاب ہے، کبھی آؤ تو اس کے سائے میں آؤ، کبھی سنو تو۔ اللہ کی رحمت باہیں پھیلائے کھڑی ہے کہ میرے بندے آئیں، میں ان کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لوں، لیکن ہم آتے نہیں ہیں۔ شکوے شکایتیں بہت ہیں، بڑی شکایتیں ہیں اللہ سے ہمیں، نعوذ باللہ من ذلک، جبکہ ہمیں حق نہیں ہے شکایتیں کرنے کا۔ تو ہم اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیے، اللہ سے دور کر لیے۔ آپ مسجدوں میں دیکھ لو کیا عالم ہے، تو وہی گنے چنے مقتدی ہیں، وہی گنے چنے 10-12 لوگ جن کے بس انہی کے ذمہ ہے، پورے محلے میں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ باقی مسجد کے اطراف میں سارے مسلمانوں کے گھر ہیں، لیکن بیچاروں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ مت سوچنا کہ تم مسجد نہیں آ رہے ہو، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہوگی، اللہ تم کو اپنے آگے سر جھکانے کی توفیق نہیں دے رہا ہے، وہ تم کو توفیق نہیں دے رہا ہے کہ تم اس کے آگے سر جھکاؤ۔ کبھی غور تو کرو یار، تمہارا باپ تم سے ناراض ہو جائے، بے حسی طاری ہوگی ہمارے اوپر تو کوئی مطلب ہی نہیں، باپ ناراض رہے چاہے خوش رہے، لیکن ذرہ برابر بھی اگر بے حسی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی لگن ہے، تو پھر اس کو منانے کی کوشش کریں گے، اس کو منانے کی کوشش۔ حالانکہ باپ ناراض ہو جاتے ہیں، اولادوں کا کھانا نہیں بند کرتے ہیں کہ اولادوں کا کھانا بند کر دیں، وہ کھانا پھر بھی دیتے ہیں۔ اللہ ناراض ہو رہا تو بندوں کی روزیاں بند نہیں کرتا ہے، جیسے باپ بات نہیں کرتا ایسے اللہ توفیق نہیں دیتا کہ تم نماز پڑھنے کی نیت سے بات کرو۔ پورے 24 گھنٹے میں سے اگر دیکھا جائے 5 وقت کی نماز میں اگر پورا ٹائم ملا لیا جائے تو 1 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا بس،
فجر سے لے کے عشاء تک کی ساری نمازوں کا ٹائم لگا لیا جائے، کسی میں 10 منٹ لگتے ہیں، کسی میں 15 منٹ لگتے ہیں، تو پورا لگا جائے تو 1 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ 24 گھنٹے دیے ہوئے اسی کے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے۔ اللہ نے آنکھ کان سانسوں کی آمد و رفت، سانسوں کا آنا جانا، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اس کے دی ہوئی نعمتوں میں سے اگر ہم 1-1.5 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے ہیں تو اس کے سامنے ہم سر کو جھکا لیں، جھکا سکے اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کے لیے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اپنی فریاد کو رکھے، تو پھر بتائیے اس کی بدنصیبی کی بات ہے کہ نہیں یہ بات؟ ایسا نہیں کہ سب کام پہ، ٹھیک ہے کام پہ چلے جاتے ہیں تو فجر پڑھ کے جایا کرو، آ جاتے عشاء سے پہلے، بہت سارے لوگ عصر کے بعد آ جاتے کام سے، عصر کے بعد سے سب کو کام سے لوٹنا شروع کر دیتے، کوئی عصر کے بعد آ گیا تو مغرب عشاء میں آ جاؤ، پھر مغرب بعد آئے تو عشاء میں آ جاؤ، فجر میں آ جاؤ، آؤ تو کم از کم۔ بہت سارے تو صرف جمعے کو دن آتے ہیں، بہت سارے جمعے کے دن صرف اس وقت آتے ہیں جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، ایک خطبہ ہو گیا، اچھا یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں یہاں سے دکھائی نہیں دیتا کون آ رہا ہے، بالکل صاف دکھتا ہے کون وضو خانے پہ وضو کر رہا ہے اور کون کب آ رہا ہے۔ تو بھائی اس بات کا لحاظ کرو، اللہ نے ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا ہے، تو کم از کم اتنا تو ہم لحاظ کریں ہی کہ کم از کم ہم اپنی 5 وقت نمازوں کا اہتمام کریں، جہاں موجود ہو وہاں پڑھیں، اپنے گھر میں موجود ہے اپنے پڑوس کی مسجد میں ضرور آئے، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے اخلاق کو خدا کے واسطے اللہ کے واسطے لوگوں کے لیے نرم بنائیں، کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ